اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو آل مائی فرینڈ۔ دوستو کیسے ہو؟ تو آج جو ہے وہ موضوع ہے کلی سے نکرات تک۔ یہ کتاب ہے جناب، پہلے سہاگا اور فٹکڑی جو ہے ان دونوں کو سنڈ قائم کر کے پیس لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ سمبل فار 2 تولہ کی ڈلی رکھی تھی، ہلکی آنچ پہ پکایا تھا، پھر زیادہ تدریجی آگ پہ، پھر زیادہ آگ پہ پکایا تھا۔ اس کی ویڈیو پیچھے بنی ہوئی ہے۔ تو پھر اس سمبل فار کو قائم کر کے اسی 2 تولہ وہ سمبل فار 2 تولہ جو ہے یہ فٹکڑی سہاگا کی داب جو ہے اس کو مکس کر کے پیس لیا تھا۔ یہ اس طرح کا بنا تھا۔ پھر اس سہاگا فٹکڑی اور سمبل فار سے جو ہے 2 تولہ ہم نے لیا تھا یہ والی داب، اور 2 تولہ ہی ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر ڈالی تھی سرکائی ڈال کر یہ آگے داب بنی تھی۔ یہ بنائی تھی ہم نے پانی خشک کرنے کے لیے کلی کا اور گرا پکانے کے لیے۔ تو استادوں نے کہا تھا یہ سبز ہو جاتی ہے، لیکن میں نے تو گرم کی تھی تو سبز نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بعد میں سبز ہو گئی تھی۔ اس وقت ہم سے آنچ جو ہے وہ کم لگی تھی۔ تو جو استادوں نے بتایا ہوتا ہے وہ کام صحیح ہوتا ہے، اس میں سے ہماری اپنی کہیں نہ کہیں پر کوئی غلطی ہوتی ہے۔ پھر جناب ہم نے جو ہے یہاں تک کا پچھلی ویڈیو میں دیا ہوا ہے داب تک کا عمل۔ اس داب کو جو ہے پھر ہم نے جناب ایک کٹھالی کے اندر ڈالا اور دوسری کٹھالی جو ہے داب ڈالی، اور تو اس کے اندر ہم نے جو ہے یہ کلی جو ہے اس کو رکھا، اور کلی کو رکھنے کے بعد دونوں کٹھالیوں کو ہم نے آپس میں بند کر دیا، اور بند کر کے پھر جب اس کو 10 کلو کی اوپلوں کی آگ دی تھی تو آگ کے بعد سے جو کلی نکلی تھی وہ اس رنگ میں نکلی تھی۔ ٹھیک ہے جی، جب اس کو اندر سے اوپر سے میں نے رگڑا ہے تو یہ اندر سے بالکل نکرا کی جو ہے وہ چمک میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کا جو ہے نا حجم والیم وہ بھی سکڑاؤ اس میں سکڑ کے کم ہو گیا ہے حجم، اور وزن جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ کشتہ جس طرح ہو جاتی ہے نا، کلی کو زیادہ آگ دیتے ہیں تو وہ پاؤڈر بن جاتی ہے، کشتہ بن جاتی ہے، وہ نہیں ہوئی اور اس طرح ہو گئی ہے۔ اور یہ جو تھی نا سرخ، اس کو جو بتایا ہوا تھا استادوں نے گرم ہو کر سبز ہو جائے گی، یہ اس وقت شاید کم آگ کی وجہ سے سبز نہیں ہوئی تھی۔ جب 10 کلو کی آگ میں نے رکھا تھا تو پھر اس طرح کی سبز ہو گئی تھی۔ اس کے اندر یہ وہی چیز ہے، یہ والی داغ ہے جو گرم ہونے کے بعد پھر اس طرح میں آ گئی ہے۔ تو یہ جناب جو کلی ہے اس میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک پانی خشک ہونا ہوتا ہے اور ایک اس کا جو ہے وہ اس میں سمٹا ہوا آنا ہوتا ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہو گئی ہیں، سمٹاؤ بھی آ گیا ہے، پانی بھی خشک ہو گیا ہے۔ تو اس میں ایک دوست تھے ہمارے، وہ جناب ان کے پاس ایک بندہ سنیاسی اس طرح ہی یہ کلی جو ہے اس طرح پانی اس کا خشک کرتا تھا، ان کے پاس لے آتا تھا۔ تو انہوں نے لے لیا، وہ چلا گیا بندہ، تو انہوں نے پھر اس کو دوبارہ جناب کوئلے میں رکھا، اس کو چرخ دیے، 3-4 چرخ دیے، پھر اس کا جناب مزید جو ہے کٹھالی بدلی، پھر اس کی جو ہے نا یہ والی جو اوپر سے ہے نا میل سے، یا سمجھ لیں کہ وہ اوپر والا جو ہے اس طرح کی چمک نہیں آ رہی، وہ پھر ختم ہو گئی کٹھالیاں بدلنے سے۔ تو میں نے جناب انہوں نے رکھ لیا اپنے پاس۔ پھر دوسرے دن وہ بندہ جو ہے پھر اتنی سی لے کے آ گیا 5 تولہ۔ تو وہ جو خواجہ صاحب تھے وہ ساتھ زرگر کا کام بھی کرتے تھے، ساتھ وہ حکمت یہ والا کام بھی جانتے تھے۔ انہوں نے اس بندے کو کہا کہ یار بات سن، یہ اس میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے چرخ دے کے 4-5 کٹھالیاں بدلی کر لیا کر۔ خواب میرے جیسا بندہ ہوتا تو وہ ادھر ہی بیٹھ جاتا ان کے قدموں اور کہتا کہ استاد جی مجھے اب صحیح طرح پورا کام بتاؤ۔ وہ بندہ جو تھا سنیاسی جو لے کر آتا تھا وہ دوبارہ ان کی دکان پہ نہیں آیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جب ان کو غلطی ان کی بتائی جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، دوبارہ وہ اس دکان پہ نہیں آیا۔ تو دوستو یہ داب کا کام کیا ہوتا ہے؟
दाब दरअसल एक नोबल मटेरियल होता है, नमक ही होता है। नोबल मटेरियल उसको कहते हैं कि जो किसी धात के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। उसको कीमिया की ज़बान में जो है वो नोबल को वो कैमोनार कहते हैं, यानी कि आग के रखो फिर भी उसने किसी से कोई अमल नहीं करना, अगर बाहर हवा में पड़ा रहे तब भी उसने किसी चीज़ से कोई अमल नहीं, रिएक्शन नहीं करना। तो ये दाब जो है ना, ये होती है, रिएक्शन नहीं करती है। और ये जनाब कली जो है उसके अंदर पड़ी होती है, तो कली के उसको कुश्ता नहीं होने देती। और जब काफ़ी सारे चरख आते हैं तो ये कली जो है वो दाब के साथ कोई अमल नहीं करती। कली जो है ये ख़ुद ब ख़ुद खुश्क हो जाती है और सख्त हो जाती है। दाव का काम सिर्फ़ इसको ऑक्सीजन से बचाना होता है। और इसको वो दाव जो है वो जिस तरह ख़ुद नोबल होती है उस तरह उसको वो इसको इसमें भी वो वाला जो ख़ुसूसियत है नोबल दात वाली, वो इसमें पैदा कर देती है। और जब इस कली में नोबल दात वाली जो ख़ासियत आ जाती है कि ये किसी हवा से एक्शन ना करे, इसको पिघलाया जाए तो ये ऑक्साइड ना बने, ये पाउडर ना हो और सख्त हो जाए, तो फिर ये जो चीज़ है ये इसको कहते हैं कि ये मुबद्दल व कमर, कि ये कमर के घर में आ गई है, चांदी के घर में आ गई है। तो ये जनाब पिछला नुस्खा जो था वो हमने बनाया था इसका, और ये सब्ज़ क्यों नहीं हुई थी इसका भी पता चल गया कि कम हीट की वजह से नहीं सब्ज़ हुई थी। जब इसको उपलों में अंदर आके ज़्यादा हीट दी तो ये सब्ज़ हो गई है, ठीक है। अब इसको पीसना है इस तरह की सब्ज़ को, और उसके अंदर जो है ये कली को रख के जनाब 10 किलो की आग दें, बाहर निकालें, फिर 2-3 दफ़ा चरख दें, कठालियाँ बदलें। अगर किसी के पास सफ़ेद गुरु बसम हो तो बेशक वो भी इसके ऊपर चुटकी जो है वो डाल दें। तो समटाव वगैरह तो इसमें पहले ही आ गया है, तो ये जो थोड़ा-सा ऊपर इसके मैल है वो भी साफ़ हो जाएगी, और ये जो है बेहतरीन चीज़ हो ये बन जाएगी। बाज़ तो उस्ताद तो बताते हैं कि जो अला किस्म का कुश्ता तांबा सफ़ेद है वो इसके ऊपर अगर तिरा किया जाए तो ये रंगीन भी हो जाती है, रंग भी हो जाता है, और ये इसके घर में भी आ जाती है, शम्स के घर में भी आ जाती है। तो ये जनाब आज की वीडियो थी। आप अपना ख्याल रखें, बहुत सारा दुआ में याद रखें। वस्सलाम वालेकुम।